أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس إلى آخره. سورة کہف کی آیت نمبر 83 ہے. يسألونك عن ذي القرنين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے سأتلو، بس ان قریب میں بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے منہ ذکرا، اس کا ذکر میں سے کچھ باتیں کہ قصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ بتاتے ہیں کہ ان مکننا لہو فی الارض، ہم نے اس کو زمین میں اختیار دیا، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور اس کو تمام چیزیں عطا کر دیں کسی بھی کام کو فتح کرنے کے لیے، کسی بھی کام کے اسباب ہم نے اس کو عطا کر دیے. فأتبع السببا، اور وہ ان اسباب کو لے کے چلا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا، وجدہا، تو اس نے پایا، تغرب فی عین حمیئۃ، کہ وہ ایک کالے پانی کے اندر وہ سورج غروب ہو رہا تھا. وجد عندہا قوما، اس نے وہاں پر ایک قوم کو پایا. قلنا، تو ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، اما ان تعذب الی آخرہ. آگے یہ قصہ شروع ہو رہا ہے. اس قصے کے اندر بہت سے جزئیات ہیں، کچھ بنیادی باتیں یہاں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہودیوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نضر بن حارث اور عقبہ بن معوذ کے ذریعے سے سوال کروائے تھے، اس سوال کی وجہ تھی کہ 4 بڑے بادشاہ تھے، ذو القرنین اور بخت نصر، حضرت سلیمان اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک اور بادشاہ تھا، نمرود. تو یہ 4 بادشاہ حضرت بڑے اپنے وقت کے گزرے ہیں. تو ان 4 بادشاہوں میں سے 2 مسلمان تھے اور یہودی اس کی جزئیات کے حوالے سے جانتے تھے. تو اس میں ذو القرنین کا قصہ جو ہے وہ کسی کو اتنا پتہ نہیں تھا، تو ذو القرنین کا خاص طور پر ذکر کیا. اب ذو القرنین کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں کہ ذو القرنین کے بارے میں علماء کی 2 رائے ہیں. پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں کہ کون تھا، کہاں سے آیا، کہاں رہا، وغیرہ وغیرہ. بس جو مقصود ہے نصیحت حاصل کرنا، بس وہ نصیحت حاصل کی جائے. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کی تحقیق کرنے سے منع فرمایا ہے تو اس کے بارے میں یہی بتا دیا کہ میں وما اوتیت من العلم الا قلیلا، بس تمہیں اس کا علم نہیں دیا گیا، لہذا اس کے پیچھے نہ پڑو. لیکن یہاں اللہ رب العزت اس کی تفصیل بیان کرنے کے دربے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ تحقیق کریں، لہذا اس کی تحقیق اور اس کی تدقیق کرنا یہ ضروری اور مناسب ہے، لہذا ہم اس کی تحقیق کریں گے. چنانچہ اسی کو بہت سے علماء نے لیا. پھر اس میں اسی کے اوپر چلتے ہوئے کہ ذو القرنین کی تحقیق کی جائے تو اس میں بہت سی باتیں، کچھ باتیں میں آج عرض کروں گا. قرآن مجید میں ذو القرنین کے 3 اسفار کا ذکر کیا ہے. یہ 3 اسفار کس ذو القرنین پہ جا کے لگتے ہیں اس کی کوئی تحقیق نہیں، البتہ مختلف مقامات پر مختلف باتیں ہیں. جیسے کہ ذو القرنین بہت سے بادشاہوں کا لقب رہا ہے اور بہت سے بادشاہوں کو لقب دیتے رہے لوگ. جیسے بطور مثال مصر کے بڑے کو فراعنہ کہتے تھے، حبشہ کے بڑے کو حبشی کہا جاتا تھا، ایسے ایران کے بڑے کو کسرا کہا جاتا تھا، انہیں ایک لقب تھا. ایسے ہی بہت سے لوگوں نے اپنے بادشاہوں کو ذو القرنین بولا. جیسے ذو القرنین کا کے بہت سے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں دیدہ، کہ جو شخص ایسا جو سارا جہاں گھوما ہو. تو
ذوالقرنین اصل میں لفظ کیا ہے؟ اصل میں ذوالقرنین اللہ نے کسی کو نام نہیں دیا، بلکہ یہودیوں نے چونکہ سوال پوچھا ذوالقرنین کا، تو اللہ رب العزت نے بھی آگے ذوالقرنین ہی کو بیان کر دیا، وضاحت نہیں فرمائی کہ ذوالقرنین کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے یا نہیں۔ لہذا مفسرین اور فقہا اس بارے میں دو گروہ بن گئے، کچھ فلاسفہ کا ہے اور کچھ متاخرین کا ہے۔ فلاسفہ حضرات کہتے ہیں کہ دیکھیں 3 قسم کے سکندر ذوالقرنین ایسے گزرے ہیں جو کہ بڑے مشہور ہوئے ہیں، یعنی عالمی سطح پہ انہوں نے کام کیا ہے، اور بھی بہت سے ذوالقرنین گزرے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذوالقرنین کے ساتھ 3 مقامات پر اس سکندر کا لفظ لگا ہے، یعنی جس بادشاہ کا نام ذوالقرنین ہے، جس بادشاہ کا لقب ذوالقرنین ہے، اسی بادشاہ کا لقب سکندر بھی ہے۔ لہذا مختلف سکندر گزرے، ایک سکندر رومی گزرا ہے، ایک سکندر یونانی گزرا ہے، ایک سکندر مقدونی گزرا ہے، بعضوں نے مقدونی لکھا ہے، بعضوں نے مفدونی لکھا ہے۔ تو سکندر مقدونی یہ سکندر گزرا اور ایک سکندر یونانی گزرا ہے، یہ 3 بڑے سکندر تھے اور تینوں کے لقب ذوالقرنین مشہور ہوئے ہیں۔ ذوالقرنین کیا ہوتا ہے؟ کرن کہتے ہیں سینگ کو، اور زو کہتے ہیں والا، اور کرنین کہتے ہیں 2 سینگ، اور زو کا مطلب والا، یعنی ذوالقرنین کا مطلب 2 سینگ والا۔ بعضوں نے تو کہا کہ جی ان کے 2 سینگ تھے اس لیے ذوالقرنین، بعضوں نے کہا نہیں، بلکہ انہوں نے مشرق سے لے کے مغرب تک کا سفر کیا، یعنی مشرق بھی دیکھا، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ بھی دیکھی، سورج کے غروب ہونے کی جگہ بھی دیکھی۔ لہذا یہاں بھی اور یہاں بھی ہو کے آئے تو دونوں حصوں والے ہو گئے، یعنی دونوں قرن کے ایک معنی حصے کے بھی کہتے ہیں، حصے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو قرن کا لفظی مطلب تو سینگ ہے، لیکن اس کا ایک معنی حصہ بھی ہوتا ہے، تو 2 حصوں والا، یعنی ساری زمین کا حصہ اس نے دیکھ لیا تو اس کو دونوں حصوں والا کہہ دیا، یعنی دونوں زمینوں کے حصے دیکھے ہوئے اس کو تو ذوالقرنین کہہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جو ایک روایت منقول ہے، علامہ ابن کثیر نے لکھی ہے، اس کی سند کا ذکر کوئی مخدوش سا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین یہ بڑا اللہ والا آدمی تھا، تو لوگوں نے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کی دشمنی لی اور اس کے سر پر وار کیا، اور اس کے سر کے ایک طرف زخم ہو گیا، اور زخم ہونے کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو دوبارہ زندہ کیا، تو دوبارہ زندہ کرنے کے بعد لوگوں نے پھر دیکھا کہ کرامت سے پھر زندہ ہو گیا، تو دوسری طرف مارا اور پھر وہ شہید ہو گئے۔ تو بعد کے لوگوں نے اچھے ناموں سے یاد کرنے کے لیے ان کو ذوالقرنین کے، ان کے دونوں سینگ کی جگہ پہ زخم تھے، اس لحاظ سے مشہور کر دیا۔ لیکن واللہ عالم جمہور علماء کے نزدیک ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ دونوں قرن پر اس کی حکومت تھی، یہ زمین کے دونوں حصوں پر، مشرق پر بھی اور مغرب پر بھی۔ اصل میں تو مشرق اور مغرب ہی ہوتا ہے، مشرقین اور مغربین، یعنی شمال اور جنوب تو ہم نے سمجھنے کے لیے ڈائریکشن متعین کرنے کے لیے رکھے ہیں، ورنہ تو 2 قسم کی ڈائریکشن اور بھی ہو سکتی ہے، ایک مشرق، ایک مغرب، ایک شمال، ایک جنوب، اور دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے، اور ایک اوپر اور نیچے کی بھی ڈائریکشن ہو سکتی ہے، یعنی 6 طرح کی ڈائریکشن ہو سکتی ہیں۔ لیکن برحال یہ اصل ڈائریکشن 2 ہیں کہ مشرقین اور مغربین، یعنی یہ ساری جگہ مشرق ہے اور یہ ساری جگہ مغرب ہے، تو دونوں حصوں کا بادشاہ ذوالقرنین ہوا۔ اب ذوالقرنین جو کہ گزرے ہیں، سب سے پہلا ذوالقرنین تھا ذوالقرنین جو سکندر رومی، یہ بڑا نیک بادشاہ تھا، بہت ہی اچھے انسان تھے۔ ان کے وزیر تھے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مسئلے اور ایک مقدمے میں ملاقات ہوئی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام فریق بن کر آئے تھے
اور حضرت خضر علیہ السلام کے مشورے سے فیصلہ حضرت ابراہیم کے حق میں دیا گیا، اور پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کعبۃ اللہ کی طرف سفر کیا، اور کعبۃ اللہ کا طواف بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمراہی کیا، اور حضرت ابراہیم ہی کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان نمرود کے بعد جو بادشاہ بنے تو یہ وہ بنے سکندر رومی، اور روم کا آغاز انہوں نے کیا تھا، یعنی شام اور روم جو آج قائم ہے تو اس کا آغاز اس سکندر رومی نے کیا تھا۔ یہ ایران بھی پہلے ایک روم کا حصہ تھا، فارس وغیرہ روم کا حصہ تھا، پھر ان کی آپس میں بڑی جنگ ہوئی، بڑی تفصیل ہے۔ تو آج بھی اس سکندر رومی کی قبر اور اس کے مقبرے یہ وہی ایران میں بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سکندر رومی اکثر اور جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید میں جو سکندر یعنی ذوالقرنین ہے وہ یہی مراد ہے۔ زبان اس کا نام تھا یا اور بہت سے نام ذکر کیے گئے ہیں جس میں شدید اختلاف ہے، تو یہ دو لقب مشہور تھے، تو یہ سکندر رومی ہے۔ بعض متأخرین کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ سکندر رومی یہ مراد نہیں تھے، بلکہ اس سے سکندر مقدونی مراد ہے۔ سکندر مقدونی ایک کافر بادشاہ تھا، ارسطا طالیوس اس کا ایک وزیر تھا جو اس کی خدمت میں ہوتا تھا، اور یہ بھی کافر تھا، لیکن یہ کافر ہونے کے ساتھ انتہائی ظالم انسان تھا، اور قرآن مجید ایک ظالم شخص کو اچھے الفاظ میں ذکر نہیں کرتا، تو اس لیے ہم اس سے وہ مراد نہیں لے سکتے۔ اور بھی بڑے دلائل ہیں، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرے سکندر یونانی، جو سکندر یونانی ہے، ارسطو آپ نے نام سنا ہوگا، ارسطو کے نام سے یہ بڑے مشہور جو ہے فلسفے کے ماہر اور عقلیات کے ماہر، ارسطو یہ اس کا وزیر تھا، لیکن یہ بھی سکندر یونانی یہ بھی ایک کافر بادشاہ تھا، اور اپنی جگہ پر اس کا ظلم، اپنی جگہ پر یہ بڑائی اس کی اپنی جگہ پر تھی، لہذا جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس سے ذوالقرنین سے وہی مراد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے۔ اور یہاں پر جو ذوالقرنین کو اللہ رب العزت نے کچھ احکامات دیے کہ اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تو یہ اس کے بارے میں یہی ذکر ہے کہ یا تو یہ ذوالقرنین کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی، یا پھر یہ کہ اس وقت جو نبی موجود تھے اس نبی کے ذریعے سے اللہ نے یہ حکم دیا تھا۔ ہم جب اس مقام پہ پہنچیں گے تو ذکر کریں گے، لیکن ضمن ذکر اس لیے کر دیا کہ جو یہود نے سوال کیا تھا تو تورات کے اندر جو سوال تھا، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سوال ذکر کیا ہے یہودیوں کا، تو وہ یہ تھا کہ تورات کے اندر ذوالقرنین کے پیغمبر ہونے کا ذکر ہے کہ وہ کون سا پیغمبر ہے کہ جس کی حکومت مشرق سے لے کے مغرب تک رہی تھی، وہ کون سا پیغمبر ہے، تو اس سے خاص طور پہ ذوالقرنین مراد تھا ان کا، لیکن مفسرین نے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کسی راوی نے خاص طور پہ اٹھایا ہو کہ اس کو پیغمبر بنایا، ورنہ راجح قول کے مطابق ذوالقرنین پیغمبر نہیں تھے۔ یہ تینوں بادشاہ گزرے ہیں، بڑے اور بھی لوگوں کے ذکر ہے، بہت سے قصائد ذکر ہیں جس میں ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ تو یہ مسئلہ ایک طرف ہو گیا کہ ذوالقرنین سے ہماری یہاں پر مراد ذوالقرنین جو تھے سکندر رومی تھے، جس کو ہم سکندر اعظم بھی کہتے ہیں، کہ یہ اپنے زمانے کے بڑے بادشاہوں میں شمار ہوتے تھے، یعنی 4 دنیا کے بڑے ترین بادشاہوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ ذوالقرنین جو کہ سکندر رومی، جس کو سد سکندری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ انہوں نے سد سکندری قائم کی تھی، تو وہ یاجوج اور ماجوج کا معاملہ ہے، اور اس طریقے سے مزید باتیں ہیں۔ اب آیات کے اندر انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، اس کے اندر کیا احکامات ہیں، تاریخی احکامات ہیں، تاریخ کے معاملے میں کیا کیا احکامات ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق